الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ انتہائی واجب الاحترام برادران اسلام، آج کی ہماری جو گفتگو ہے اس کا موضوع ہے اسلامی تربیت کے اہم پہلو۔ اس حوالے سے سورہ لقمان سے کچھ آیات کا انتخاب کیا گیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ۔ يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ۔ صدق اللہ المولانا العظیم۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 12 سے آیت نمبر 19 تک کی تلاوت آپ کے سامنے کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ ان آیات کا ترجمہ ہے، یاد کرو جب لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا تھا تو اس نے کہا، بیٹا خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ حق یہ ہے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے انسان کو اپنے والدین کا حق پہچاننے کی خود تاکید کی ہے۔ اس کی ماں ضعف اٹھا کر اپنے پیٹ میں اپنے پیٹ میں رکھا، اور 2 سال اس کا دودھ چھوٹنے میں لگے۔ اسی لیے ہم نے اس کو نصیحت کی ہے کہ میرا شکر کر اور اپنے والدین کا شکر بجا لا۔ میری ہی طرف تجھے پلٹنا ہے، لیکن اگر وہ دباؤ ڈالیں کہ میرے ساتھ تو کسی ایسے کو شریک کرے جسے تو نہیں جانتا، تو ان کی بات ہرگز نہ ماننا۔ دنیا میں ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرتا رہ، مگر پیروی اس شخص کے راستے کی کر جس نے میری طرف رجوع کیا ہے، پھر تم سب کو پلٹنا میری ہی طرف ہے۔ اس وقت میں تمہیں بتا دوں گا کہ کیسے عمل کرتے رہے ہو۔ اور لقمان نے کہا تھا کہ بیٹا کوئی چیز رائی کے دانے برابر بھی ہو اور کسی چٹان میں ہو، یا آسمانوں میں یا زمینوں میں کہیں چھپی ہوئی ہو، اللہ اسے نکال لائے گا، وہ باریک بین اور باخبر ہے۔ بیٹا نماز قائم کرنے کا حکم دے، بدی سے منع کر، اور جو مصیبت بھی پڑے اس پر صبر کر۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کی بڑی تاکید کی گئی ہے، اور لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کر، نہ زمین میں اکڑ کر چل۔ اللہ کسی خود پسند اور فخر جتانے والے شخص کو پسند نہیں کرتا۔ اپنی چال میں اعتدال اختیار کر، اور اپنی آواز ذرا پست رکھ۔ سب آوازوں سے زیادہ بری آواز گدھوں کی آواز ہوا کرتی ہے۔
تربیت ایک ایسا موضوع ہے کہ آج کل کے زمانے میں ہی نہیں بلکہ ہر زمانے میں اس کی بڑی اہمیت رہی ہے، اور نیک روش اختیار کرنے کے لیے، نیک روی اختیار کرنے کے لیے والدین بالخصوص اپنی اولاد کی تربیت کو ہی فوکس کیا کرتے تھے اور فوکس کیا کرتے ہیں۔ پچھلے دنوں میں میرے ایک ٹیچر نے مجھے فون کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ آپ شام کے اوقات میں میرے بچوں کو ٹائم دیں۔ میں نے کہا کہ آپ نے کون سے سبجیکٹس پڑھانے ہیں، ان کو ذرا مجھے بتلا دیجیے، میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے اور میں کسی اور کو آپ کی طرف بھیج دوں گا جو آپ کے بچوں کو پڑھا لے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے بچوں کو سب کچھ آتا ہے، میرے بچے ہر سبجیکٹ میں 100% مارکس لیتے ہیں، بس میں ایسے ہی ان کو کچھ پڑھانا چاہ رہا ہوں۔ میں نے کہا سب کچھ پڑھانا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ سب کچھ جب ان کو آتا ہے تو پھر آپ وقت کیوں ضائع کر رہے ہیں، پیسہ بھی ضائع کر رہے ہیں، ان کو رہنے دیں۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ ان کو انسان بنانا ہے، اور انہوں نے مجھے یہ کہا کہ کوئی طریقہ کریں، یہ نماز پہ لگ جائیں، یہ قرآن پڑھنے لگ جائیں، یہ اچھے کام کرنے لگ جائیں، اور کتابیں ان کو بہت آتی ہیں لیکن بس ان کو تہذیب سکھانی ہے ان کو، اور اس تہذیب کے سکھانے کی بنیاد پر انہوں نے درست روش اختیار کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ کو بھی پہچاننا ہے۔ تو یوں آج کل کے زمانے میں بھی اور گزشتہ سارے زمانوں میں جو سب سے بڑی پریشانی لاحق رہی ہے لوگوں کو، وہ تربیت کے حوالے سے ہی رہی ہے، اور تربیت انتہائی اہم چیز ہے کہ جس کو ہمیں فوکس کرنا چاہیے۔ بالخصوص انسانوں کو تربیت کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، اس دنیا میں آیا اور اس کو تربیت ہی کی ضرورت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تربیت کے لیے، اس کو سیدھے راستے پر چلانے کے لیے انبیاء کا ایک سلسلہ جو ہے وہ انبیاء کو نازل کیا، اور انبیاء مبعوث ہوتے گئے۔ جو ہی کوئی کمی کجی واقع ہوتی رہی تو اللہ تعالیٰ اگلے نبی کو بھیجتا رہا، اور یوں انسان کو جو ہے انسان کی اللہ تعالیٰ تربیت کرتا رہا۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے جو نصیحتیں کی ہیں اپنے بیٹے کو، بڑی عالمگیر قسم کی نصیحتیں ہیں، اور ان نصیحتوں کو ہم ایک ایک کر کے انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ حضرت لقمان جو ہیں وہ میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے امثر تھے، اور یہ حبشی النسل تھے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ نبی تھے لیکن یہ نبی نہیں تھے، یہ ایک نیک انسان تھے۔ تو انہوں نے اپنے بچے کو نصیحتیں کی اور اتنے اخلاص سے کی کہ اللہ تعالیٰ نے ہو بہو انہی کے الفاظ جو ہیں انورٹیڈ کاماز کے اندر گویا کہ قرآن کریم کے اندر نازل کر دیے، اور ایک سورت کا نام بھی اللہ تعالیٰ نے، جس سورت میں یہ لقمان کی نصیحتیں اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں، اس سورت کا نام بھی اللہ نے لقمان رکھا ہے۔ اچھا، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے بندہ تعلیم یافتہ ہوتا ہے، جس نے تعلیم حاصل کی ہوئی ہوتی ہے، وہ ایجوکیٹڈ ہوتا ہے۔ تو تعلیم یافتہ اور تربیت یافتہ میں فرق ہے، یہ بالکل مختلف بات ہے۔ ایک تعلیم یافتہ انسان ایسی تعلیم بھی حاصل کر سکتا ہے کہ جو آج کل کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ہیں ہمارے گرد و نواح میں ایسے بھی کہ جو اللہ تعالیٰ کو بھی نہیں مانتے اور اس دنیا کو ایک دھماکے کی پیداوار سمجھتے ہیں، اور دھماکے کی بنیاد پہ تخلیق ہوئی کوئی چیز سمجھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اللہ نہیں ہے۔ وہ بھی اپنے آپ کو تعلیم یافتہ شمار کرتے ہیں، لیکن وہ تربیت یافتہ نہیں ہیں، کیونکہ ان کے پاس ہدایت کا وہ سلسلہ نہیں ہے کہ جو اللہ نے نبیوں کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا ہے۔ تو تعلیم یافتہ اور تربیت یافتہ ہونے میں بڑا فرق ہے۔ اسلام کا نظام تربیت جو ہے وہ
ایک اچھا انسان بنانا چاہتا ہے، انسان اچھے ہوں، اچھے کام کر رہے ہوں، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزار رہے ہوں، یہ دنیا گویا کہ ایک جنت کا نمونہ پیش کر رہی ہو۔ تو اسی سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو دنیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے جو 12 مہینے رکھے ہیں، اس میں ان 12 مہینوں میں سے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک مہینے کے روزے جو ہے وہ فرض کیے ہیں۔ تو گویا کہ یہ روزے بھی ہماری تربیت کر رہے ہیں، اور تقوی ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے ان روزوں کے رکھنے کی بنیاد پہ،